بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا. انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک جسم اور دوسرا روح. انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ دو. ایک جسم اور دوسرا روح. جسم کو اللہ کریم نے کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے. اور روح اللہ کریم نے اس جسم کے اندر کہاں سے نازل فرمائی؟ آسمان سے. اس طرح انسان مکمل بن گیا. انسانی زندگی شروع ہو گئی. جو چیز پیدا کی جائے اللہ کے ماں سوا ہر ایک چیز فنا ہونے والی، خراب ہونے والی. تو لازمی بات ہے اس جسم کے اندر بھی کوئی نقص پیدا ہو سکتے ہیں، روح کے اندر بھی کوئی بیماری لگ سکتی ہے. جسم کے اندر بیماریاں، سر درد، پیٹ درد، جوڑوں کا درد، گردے کا مریض، کینسر کا مریض، ہارٹ پرابلم، یہ ساری بیماریاں کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ جسم کے ساتھ. تو اس جسم کو جو بیماریاں لگتی ہیں اس بیماریوں کی شفا کے لیے، ان بیماریوں سے نجات دینے کے لیے اللہ نے زمین کے اندر ہی جڑی بوٹیاں پیدا فرما دی. جڑی بوٹیاں زمین سے، یعنی جسم زمین سے پیدا کیا. تو اس جسم کے اندر جو بیماریاں آئیں گی، جسمانی بیماریاں، تو اس کے علاج کے لیے اللہ کریم نے دوائی کے طور پر جڑی بوٹیاں کہاں سے لائی؟ زمین سے لائی. یہ تینوں، یہ طب ہو گیا، ہومیوپیتھک ہو گیا، ایلوپیتھک، سب کی بنیاد یہی ہے جڑی بوٹی ہے. تو جسم بیمار ہو تو اس کے شفا، اس کو تندرست رکھنے کے لیے، بیماریوں سے نجات دینے کے لیے اللہ نے زمین سے ہی ان کی دوائیوں کا انتخاب کیا. اور روح یہ کہاں سے آنے والا؟ آسمان سے.
تو جب روح بیمار ہوگا، روح خراب ہوگی، روح کو کوئی نقص لگے گی، تو روح کی بیماری کے علاج کے لیے اللہ نے آسمانی دوائیوں کا انتخاب کیا کتابوں کی صورت کے اندر۔ عقائد کے اندر کوئی بیماری، نظریات کے اندر، تفکرات کے اندر کوئی بیماری، غلط نظریات بن گئے، غلط عقائد بن گئے، تو اس بگاڑ یعنی روح کی بیماریوں کے شفا کے لیے اللہ نے آسمان سے علاج اتارا کتابوں اور صحیفوں کی صورت کے اندر۔ پھر ہم اس خوش نصیب امت میں سے ہیں جس کی روحانی علاج کے لیے اللہ نے کس چیز کا انتخاب فرمایا؟ قرآن پاک کا۔ اور زمین کے اندر ہمارے لیے معالج اور طبیب محمد رسول اللہ کو مقرر صلی اللہ ہو۔ کتنی خوش نصیبی ہے، کیا نصیب ہے ہمارا، کیا قسمت ہے ہماری کہ ہمیں دوائی بھی سب سے چنی ہوئی نصیب فرمائی اور اس روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے طبیب اور معالج بھی محمد رسول اللہ کی صورت کے اندر عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے طبیبوں کی طرح نہیں، دنیا کے ڈاکٹروں کی طرح نہیں، دنیا کے معالج کی طرح نہیں کہ بھیڑیے بنے ہوئے ہو، اپنے آپ کو مسیحا کہنے والے، غریب کی پرچی کا بھی وہی ریٹ، امیر کی پرچی کا بھی وہی ریٹ، اس قسم کی تما اور لالچ سے پاک اللہ اکبر۔ ایسے ہمیں طبیب محمد رسول اللہ کی صورت کے اندر اللہ نے ہمیں نوازا، نہ کوئی پرچی کی فیس، نہ چیک اپ کی فیس، نہ دوائیوں کی فیس، مفت کے اندر علاج کے لیے معالج اللہ نے چنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غریب آدمی ہم میں سے کوئی بڑے کمپلیکس اسپتال میں جا کر تو دیکھیں، بیچارہ بیماری لے کر ہی مر جاتا ہے، علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کمال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تشریف لائے، دوائی بھی دی اور بغیر فیس کے، بغیر تگے کے، بغیر لالچ کے۔ پھر کئی بد نصیب ایسے مریض، کئی بد نصیب ایسے اللہ جنہوں نے اس طبیب اور اس معالج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی۔ کس طرح کے طبیب؟ بے رحم نہیں، اتنے نرم دل، اتنے انسانیت کے خیر خواہ، اتنے خیر خواہ، اتنے خیر خواہ کہ ان کے پیشنٹ اور ان کے مریض الٹا اپنے معالج اور طبیب کو
زخمی کیا گیا، لہو لہار کیا گیا، اتنا لہو لہار کیا گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چلنے کی طاقت نہ رہی۔ گھٹنوں کے بھر چل کر اللہ کے پاک پیغمبر سایہ دار درخت کے نیچے بنا لیتے ہیں۔ اندازہ لگائے کیسے یہ طبیب اللہ نے ہمیں نوازے، کیسا معالج اللہ نے ہمیں نوازا کہ کون یعنی مریض الٹا اپنے معالج کے اتنے مخالف ہو گئے، اتنا ستایا، لہوہار کیا، ایک ایک عضو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی، زخم سے چورے چور، جوتے مبارک لہو مبارک سے لہوہار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر درخت کے سائے کے نیچے تشریف فرما ہے، فرشتہ آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے، آ کے کہتا ہے اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہے تو میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ان طائف والی بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دو، آپ صرف اظہار کریں اس چیز کا کہ ان کا صدیہ ناز کر دیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کی مرضی سے آیا؟ جی اللہ کی مرضی سے۔ اللہ یہ کہہ رہے کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر ان کے خلاف بددعا کرے، یہ طائف کے ظالموں کے خلاف جنہوں نے لہوہار کیا، ان کے خلاف بددعا کرے تو ان کا صدیہ ناز ہو جائے، ان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی جائیں، نسلیں ختم کر کے رکھ دی جائیں، پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر تیر مارا جائے۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ تمنا کریں، اظہار کریں اس چیز کا۔ یہ اللہ نے کہا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے یہ سنا، اپنے ہاتھ مبارک اس طرح اوپر اٹھائے، کیا کہنے لگے؟ اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے اپنے دست مبارک اٹھائے، اپنے اللہ سے التجا کرنے لگے، او میرا اللہ، تو کہہ رہا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ اگر کہوں تو یہ تباہ و برباد ہو جائے، اے میرا اللہ، اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی، اے میرا اللہ، تو جو ان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، میں محمد رسول اللہ کی التجا ہے، میں محمد رسول اللہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود بھی تیرے دربار کے اندر التجا ہے میرا اللہ، اللہم اہد، اے میرا اللہ، جتنی دیر کے اندر ان کو تباہ کرنے، ان کو ہدایت دے دے، میں محمد راضی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے طبیب تشریف لائے، اتنے خیر خواہ، مگر اس قوم کا حال دیکھو، اس قوم کا حال دیکھو، دنیا کا ہر فیشن اپنا لے گی، دنیا کا ہر رواج اپنا لے گی،
محمد رسول اللہ کی بات کے اوپر عمل اور ایمان کرنے میں شرم آتی ہے. ادھر والد کون سے تشریف لائے اور ادھر قوم بدبخت کا کیا ہے حال ہے. اللہ کے نبی کی بات نہیں تسلیم کرتے, نہیں قبول کرتے. یہ تو مکے مدینے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر آج ہم دیکھیں, یقین جانو کوئی فرق ہے ہی کوئی. جہاں پہ اللہ کے نبی کی بات آئے اس کو ترک کر دیا جائے گا, اس کے مخالف ہر ایک کے بات کو تسلیم کر دیا جائے گا. یہ مکے کا کافر اس کی عادت تھی, اللہ کے نبی کی قرآن والی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. یہ سورۃ یونس ہے نا, آیت نمبر 15. دیکھو اللہ نے مکے کے کافروں کا ایک طریقہ بتایا. کیا تھا؟ یہ سورۃ یونس مکی ہے نا, مکے کے کافروں کا طریقہ بتایا کہ یہ کافر لانتی اس وجہ سے بنے کہ ان کے اندر یہ عادت تھی. کون سی عادت تھی بتائیں؟ جلدی تو نہیں ہے. اللہ نے مکے کے کافر لوگوں کا ایک عادت ذکر کی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمارے اندر وہ عادت نہ آ جائے. آج پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ ہے, اللہ کی کتاب کے اندر یہ مسئلہ ہے, واقعی اس طرح بات ہے. پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی آپ سے بات کر لی جاتی ہے. کیا آج کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے سود کو حرام کہا ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ کس کو نہیں پتہ؟ مگر بینکوں کے اندر جا کر دیکھو, جس کو بھی شیئر کے آگے پینشن مل رہی ہے جا کے فکس کرا لیتے ہیں. یہ فکس کرانے والے, سود لینے والے, ان کو یہ قرآن کی صحت کا مسئلے کا کوئی پتہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ پتہ ہے, اور چھپ چھپا کے جاتے ہیں. پتہ ہے جان بوجھ کر اللہ کے قرآن یعنی نبی علیہ السلام کے فرمان کے خلاف. کس چیز کا ایمان ہے اللہ کے نبی کے اوپر جب اللہ کے نبی کی بات کوئی قبول نہیں کرنا؟ پھر مکے کے کافر اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا وہ اگر سارے قرآن کا انکار کرتا ہے تب کافر ہے, اگر ہم آدھے قرآن کا یا چند احکام کا انکار کریں تو ہم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ دیکھو مکے کے کافر کا اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. یہ مکے کے کافر لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کے سامنے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ آیاتنا ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے, ہمارا طبیب ہمارا معالج مقرر کیا ہوا ان کو پڑھ پڑھ کے قرآن کی آیتیں سناتا ہے, اور ایسے آیتیں نہیں سناتا کہ ایسے پڑھ دی جائے لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے. جس طرح ہمارے یہاں رواج ہے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے رکھ لیا, قرآن کو صرف چومنے چاٹنے کے لیے رکھ لیا, قرآن کو سمجھنا نہیں ہے کہ کیا کیا قرآن کے اندر آتا ہے. نہیں, اللہ فرماتا ہے بینات, میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کھول کھول کے مسئلہ واضح کر
کیا چیز سمجھاتے ہیں؟ آیاتنا، کس کی آیتیں؟ توجہ ہے قرآن کے الفاظ پر. آیاتنا، دنیا کی کتابیں نہیں، دنیا کے نصاب نہیں، دنیا کے خواب نہیں، دنیا کی حکایتیں نہیں، جھوٹی من گھڑت روایتیں نہیں، جھوٹی سچی کہاوتیں نہیں، بلکہ آیاتنا، میرے قرآن کی آیتیں جب میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ پڑھ کے کو سناتے ہیں اور اس انداز کے اندر سناتے ہیں بینات، 100% مسئلے کو سمجھا کر چھوڑتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ یا شک نہیں رہنے دیتے. آگے سے ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا. اللہ فرماتا ہے یہ مکے کا کافر آگے سے قرآن میں معالج نہیں بلکہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. کیا کہتے ایت قرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہمارے سامنے نہ پڑھا کر، یہ قرآن لے جا، ایت قرآن غیر ھذا، اس قرآن کو لے جا، کوئی اور قرآن لے کے آ جا. یہ تیرا قرآن ہماری مرضی کے خلاف ہے، یہ تیرا قرآن ہمارے نظریے کے خلاف ہے، یہ تیرا قرآن ہماری فکر کے خلاف ہے، یہ تیرا قرآن ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، یہ تیرا قرآن ہمارے خیالات کے خلاف ہے، یہ تیرا قرآن ہماری رسم و رواج کے خلاف ہے. ایت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن لے جا، کوئی اور قرآن ہمارے مطابق لے آ. یہ کون کہتے ہیں؟ مکے کے کافر اور مشرک لوگ. آج دیکھو کیا کہ قرآن کی آیتیں قرآن پڑھ کے سناؤ کہ سود حرام ہے، اور کہتے جی تمہاری یہ بس ہے. کوئی اتنی سختی نہیں ہوتی دین کے اندر، اتنی سختی نہیں ہوتی. جدید طور ہے تو جدید باتیں کیا کرو. اللہ کبھی نبی کی زبان کے خلاف ہمیں عقیدہ نہ بنانے کی توفیق دے. نبی کی بات کا انکار ہمارے نامہ اعمال کے اندر اللہ درج نہ کرنا. اگر میرے نامہ اعمال کے اندر چیونٹی جتنی بھی یہ بات لکھ دی جائے کہ اس بندے نے میرے نبی کی یہ بات نہیں مانی، یقینی بات ہے نہ وہ نبی کی سفارش کا مستحق ہے نہ جنت کا مستحق ہے. بے شک. کیا کہتے ایت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن لے جا، کیا کر اور لے آ اور بدلو. آگے کہتے چلو پورا قرآن نہیں تبدیل کر سکتا، اور بدل ہو، اسی کو کوئی اسی کے اندر تبدیلی کر دے. جہاں جہاں پہ ہمارے عقیدے پہ زد پڑتی ہو وہ آیت نکال دو، جہاں جہاں ہمارے نظریے کے خلاف باتیں ہو وہ آیتیں اس قرآن سے نکال دو، ہمارے نظریے اور عقیدے کے مطابق کر دو. یہ کون کہتے؟ شاباش بولو. مکے کے کافر اور مشرک. قرآن کی بات کو نہیں ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے طبیب کی بات کو نہیں ماننا. بھائیو آپ کے پاس آتے رہتے ہیں گائے بگائے علماء کرام، یہی دعوت لے کر ہم آتے ہیں.
یقین جانو یہ علماء کرام آپ کے خیر خواہ ہیں، جس دور کے اندر یہ قرآن کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، قرآن کی عظمت آپ کے دل کے اندر بٹھاتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس گھر کے اندر کس کی باتیں ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ باتیں کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بے شک۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہو اور آپ قاری صاحب کو کہیں، مثال قاری صاحب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ ایسے تو نہیں کریں گے قاری صاحب یہ قرآن کی آیت نہ پڑھو، ایسے تو نہیں کریں گے؟ نہیں۔ اللہ ایسے جیسے گھنونے جرم سے بچا رہے ہیں۔ یہ قوم کے اندر یہ مرض پڑ چکی ہے۔ قرآن کی بات تو آگے میں ایک دو آیتیں آج بطور نشانی پڑھوں گا، آنکھیں کھولے گی کہ واقعی جی ہمارے یہاں تو قرآن کو کوئی قرآن کی قدر ہی نہیں کی جاتی، اللہ کے نبی کی بات کو قبول ہی نہیں کیا جاتا، یہ جی ہمارے نظریے کے خلاف ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ مکے کا کافر اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا، یہ کہتا تھا بدتے لوگ یہ قرآن کو تبدیل کر دیا، ایسے تبدیل کر دیا۔ ایک اور میں عرض کر دوں، یہ محلے کے بھی کوئی ہے ساتھی آئے ہوئے؟ ماشاء اللہ، میں آپ سے خصوصی گزارش کروں گا، یہ شاید مہمان ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہاں پہ یہ ممبر یہ نظروں کے اندر تو لکڑی کا بنا ہوا ہے، مگر اس ممبر کو آپ کیا بولتے ہیں؟ ممبر رسول صلی اللہ ہو۔ تو اس ممبر رسول کے اوپر سب سے پہلی بات کس کی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر انتظامیہ میں سے کوئی اس طرح کہتا ہے قاری صاحب یہ آیت آپ نے کیوں پڑھی ہے یہاں پہ، یہ قرآن کی آیت آپ نے کیوں یہاں پہ پڑھی ہے، یہ نہیں پڑھنی تھی، یہ پڑھ کے نہیں سنانی تھی، انصاف سے بتاؤ پھر ایسا آدمی اور مکے کے عالم کافر کے درمیان میں فرق رہ جاتا ہے؟ کوئی فرق نہیں رہتا۔ یا مسلک کی بات نہیں ہے، یا گھڑے بندی کی جماعت کی بات نہیں ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی بات ہے، یہ قرآن کی عزت کی بات ہے۔ اللہ قرآن کو ماننے کی توفیق دے ہمیں۔ یہ مکے کا کافر کہتا کہ یہ مسئلہ یہاں پہ بیان ہو، یہ بات یہاں پہ بیان ہو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 13 سالہ دور نبوت کون سی کتاب پڑھ کے سناتے رہے؟ قرآن۔ اور کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا کون سا؟ کاروبار کا جھگڑا تھا؟ کوئی رشتے ناطے کا جھگڑا تھا؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے امت کو سناتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن بنتے ہو۔ اگر آج بھی قرآن سن کر لوگ دشمن بنے تو اس قوم اور اس قوم کے اندر کیا فرق رہ جائے؟ ہاں، خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں، قسمت والے تو وہ لوگ ہیں جن کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں اللہ کا قرآن سن کر، دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کا قرآن سن کر۔ کتنی غلط بات ہے، میں ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر استادوں کی بات ہی صرف سنا دوں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر اپنے خواب سنا کے جمعہ ٹپا دوں، ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر اپنے استاد کی کتاب پڑھ کے سنا دوں۔ اے ممبر رسول، مجھے اللہ کا قرآن یا نبی علیہ السلام کی زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پڑھ کے سنانے کی کیوں نہیں توفیق ہوتی؟
یاد رکھو، ایک ہے قرآن کا انکار کرنا، ایک بندہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور ایک قرآن کو مانتا ہے، قرآن کے ایک ایک مسئلے کو مانتا ہے، مگر ماننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود قوم کو نہیں بتاتا۔ اللہ کہتا ہے اس بندے کے اوپر میں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ انکار نہیں کرتا، صرف اس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ قوم کو نہیں پڑھ کے سناتا۔ اس کو قرآن میں ہے نا، میں کیوں نہیں پڑھ کے سنا رہا؟ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ۔ تمہاری نظروں کے اندر یہ بڑے عالم، یہ بڑے مفتی صاحب، مگر میرے قرآن کا مسئلہ لوگوں کو کھول کے نہیں بتاتے، قرآن کی بات لوگوں کو نہیں بتاتے۔ تمہاری نظروں کے اندر بڑا عابد یا زاہد یا تہجد گزار ہوتا ہے، میں اللہ سے پوچھوں تو میں اللہ کہتا ہوں یلعنہ اللہ، یہ ایسا بنتا ہے، اٹھتا ہے تب بھی لعنت اس کے اوپر برستی ہے، سوتا ہے تب بھی اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، یہ انکار نہیں، صرف چھپانے والا۔ میں اکثر مساجد کے اندر جا کر اس بات کے اوپر، انتظامیہ کے اوپر زور دیتا ہوں کہ خدا را علماء کرام کی مجبوری ہوتی ہے اللہ کا قرآن کھول کے بیان کرنا، اللہ کی کتاب واضح کر کے بیان کرنا، یہ مجبوری ہوتی ہے۔ اگر چھپائیں، مسئلے کو چھپائیں، قرآن کو چھپائیں، پتہ ہے کہ میرے نمازیوں میں سے کوئی سود کھاتا ہے، میں نہیں قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا تو میں خود لعنتی بنتا ہوں۔ تو مکے کے کافر کی بات ہو رہی تھی، مکے کے مشرک کی، کہ وہ قرآن کی کچھ ایتوں کو مانتا، کچھ کا انکار کر دیتا، اپنے مطابق وہ مان لی، اپنے مطابق نہ ہو تو انکار کر دیا، انکار کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی بات کے اوپر یقین ہے کہ نہیں، اپنے معالج اور اپنے طبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جو دوائی تجویز کی، علاج تجویز کیا، اس کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دو آیتیں سنیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اللہ کا قرآن کہتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر تمہیں اللہ بِضُرٍّ کوئی نقصان دینے کا ارادہ کر لے، کسی قسم کا نقصان اللہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لے، فَلَا اس نقصان سے، اس دکھ سے، اس تکلیف سے کوئی تمہیں نجات دینے والا نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ، تمہیں تمام کی تمام تکلیفوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ شامل بولو، وہ اللہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نعمت نوازنا چاہے، کوئی فضل کرنا چاہے، کوئی کرم کرنا چاہے، میں اللہ کا اعلان ہے، فَلَا رَادَّ
سکتا کوئی نہیں. اللہ کوئی نقصان دینا چاہے کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا. اللہ کچھ دینا چاہے نعمت کوئی چھین نہیں سکتا. نہ کوئی زندہ چھین سکتا ہے نہ کوئی مردہ. نہ زندہ نواز سکتا ہے نہ کوئی مردہ. اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا نوازنے والا تو کون نوازنے والا؟ اللہ. کاش آپ گرامر تھوڑی سی بھی عربی جانتے. اللہ حسن کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے. نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ کوئی ادنا ہے. نہ کوئی فقیر ہے نہ کوئی پیر ہے. نہ کوئی تعویذ لکھنے والا نہ کوئی کھانے بنا کر دینے والا نہ کالے رنگ والا. کوئی نہ اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی نقصان اللہ دینے کا ارادہ کر لے تو تمہارے نقصان کو کوئی ٹال نہیں سکتا. قرآن کی آیت ہے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا اگر اللہ تمہیں کوئی نعمت دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا. آپ آئے اپنی طرف کسی سے پوچھو یہ بیٹا تمہیں ملا ہے؟ واہ جی واہ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے. وہ کیا کہتا ہے جی درباروں کے چکر کاٹ کاٹ کے مجھے ملے. فلاں سے تعبیر دیا تو یہ مجھے نعمت ملی ہے. انصاف سے بتاؤ جس نے اپنی دکان کے اندر تعویذ لٹکایا ہوتا ہے تعویذ لٹکایا ہوا ہوتا ہے اپنے گلے کے اندر اپنے بازو کے اندر بچے کے بازو کے اندر گھر والی کے بازو کے اوپر یا دکان یا کمرے کے اندر تعویذ جو لے کر لٹکایا ہوتا ہے یہ کس نظریے سے لٹکایا ہوتا ہے؟ اس نظریے سے لٹکایا ہوتا ہے کہ جو میرے اوپر تکلیف آنے والی ہے یہ تعویذ جو ہوتا ہے یہ اینٹی ہوتا ہے. یہ اس تکلیف کو روکنے والا ہوتا ہے. یہ تعویذوں کا کام ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ساری زندگی 23 سالہ دور نبوت بالکل نہیں کیا. قلم لے کر کوئی تعویذ دے کر دیا ہو کسی کو خانے بنا کر دی ہو کوئی پیسوں کا دیا ہو یا مفت میں دیا ہو یہ آپشن ہی نہیں ہے اسلام کا. بلکہ جو آپشن دیا وہ یہ دیا فَادْعُوا اللَّهَ. او لوگو جب بھی ضرورت ہو جب بھی حاجت ہو جب بھی تکلیف ہو جب بھی کوئی کام ہو فَادْعُوا اللَّهَ. دعا مانگنی ہے تو اللہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. اب قرآن پڑھ کے سناؤ پھر کو بھائی یہ تعویذ کچھ نہیں کر سکتا. اور چھڑے کس نے منکر ہو کس کے منکر ہے؟ منکر تو وہ ہوتا ہے بد نصیب جو اللہ کے نبی کی بات کا انکار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعویذ نہ قرآنی کی گنجائش دی ہے نہ غیر قرآنی کی گنجائش دی ہے. تو منکر کس بات کا؟ منکر تو وہ ہوتا ہے جو قرآن کا انکار کرے یا اللہ کے نبی کا انکار کرے. مصیبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا. المیہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو ہضم نہیں کرنا. باقی ہر ایک کی بات کو تسلیم کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی کی بات کو نہیں تسلیم کیا جاتا. اور یہ تعویذ والوں نے اتنا بزدل مسلمانوں کو بنا دیا اتنا بزدل. مکان کے اوپر کبا بھی ہڈی پھینک کر جائے نا ہم جوتا بھی نہیں پہنتے. یہ لوگ جوتا بھی نہیں پہنتے ہڈی اٹھا کر گئے ہوتے یہ پیر صاحب ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا. اتنا بزدل.
اور یاد رکھو جو بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہو، اپنے اللہ کے تذکرے کرتا ہو، یہ ساری دنیا کائنات کے جادوگر اکٹھے ہو جائیں، یہ کالے علم والے اکٹھے ہو جائیں، یہ قبرستانوں کے اندر چلے کاٹنے والے اکٹھے ہو جائیں، 14 قبر کی شیاطین، جن بھوت، یہ چڑیلے، ساری شیطانت طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اعلان فرماتے ہیں، او لوگوں میں محمد رسول اللہ ضمانت دیتا ہوں، خبردار کسی کی بات پر یقین نہ کرنا، سب سے پہلے یقین کرنا میں اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کرنا۔ اگر تم قرآن کی سورۃ بقرہ کی چند آیتیں بھی اپنے گھروں کے اندر پڑھ لو، پوری کائنات کی باطل طاقتیں اکٹھی ہو کے بھی آ جائے تمہارے اوپر اثر انداز نہیں کر سکتے۔ لا یستطیع حل مطلع، کوئی طاقت نہیں رکھتی کہ تمہارے اوپر زبان کر جائے۔ اللہ کے نبی کی بات پہ یقین نہیں، پھر تو میں نے کہنا ہے کہ کسی نے کوئی وار کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات پہ یقین نہیں ہے، پھر تو میں نے کہنا ہے کسی نے حملہ کیا ہوا ہے، کسی نے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، کسی نے جادو کیا ہوا ہے، باہر کی چیزیں میرے اوپر آ رہی ہیں، خون کی چھینٹیں آ رہی ہیں، برتن کھٹکتے ہیں، لائٹ بجھی ہوئی چل پڑتی ہے، دروازے کھٹکتے ہیں، یہ کل تیری تب آتی ہے کلمہ گو بندے کے اندر جب اپنے مالک سے تعلق توڑ لیتا ہے، جب بندہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بکا، اللہ میں تیری حفاظت کے اندر آ جاتا ہوں، پھر اللہ چیلنج کرتا ہے ساری بد مخلوق کو کہ آپ اس بندے کا، میں وہ حافظ بن گیا ہوں، اب تم اس بندے کا بات بھی میرا نہیں کر سکتے۔ انصاف سے بتاؤ، جو بندہ اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے اس کو کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ بھائی کو یہ باتیں اس لیے عرض کی، یہ قرآن پاک کی باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور یہ قرآن ان باتوں پر بھرا ہوا ہے۔ 1.25 لاکھ اللہ نے 1.25 لاکھ کا وہ پیش انبیاء کرام بھیجے، سارے انبیاء کرام میں سے ایک پیغمبر اللہ کے نبی، کسی ایک پیغمبر نے بھی تمیز والا کام نہیں کیا، کسی ایک پیغمبر نے بھی۔ کتنا الٹ نظام چل رہا ہے، جو اللہ کے نبی نے دعا والی تعلیم سکھائی، آخری 3 سورتیں پڑھ کے سونے کی تعلیم سکھائی کہ تم مطمئن ہو کے سو جا، آخری 3 سورتیں تو پڑھ کے سوئے گا، میں محمد رسول اللہ اللہ کی بات پہ یقین کر کے تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ صبح سورج نکلتے تک میرے گھر کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کی بات پر، جو اللہ کے نبی نے آپشن دیا اس پر یقین نہیں ہے، اور بے عمل آدمی کی زبان پہ یقین ہے، وہ تیرے اوپر کسی نے وار کر دیا، جادو کر دیا، بڑا ڈاڑا حملہ تیرے تو ہوئے گا، ایسے ڈرپھوک بنا دیا قوم کو، اللہ سے تعلق کروا دیا۔ قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرنے والا اور مخلوق کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کتنا بندہ اپنے اللہ سے تعلق بنا لے، کتنے فائدے ہیں، ایمان بھی بچ جائے اور مال بھی بچ جائے، مال بھی بچ جائے۔ اتنی ڈاکٹروں کی نہیں فیس جتنی انہوں کی فیس ہوتی ہے، ہوں تو فوٹو اسٹیٹاں چل رہی ہے نا، وہ بھی 10-10 ہزار کی۔ یہ ڈاکو نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، بیچارے رات کو مشکل سے آ کے بچوں کے لیے چولہا جلاتے ہیں، ہڈی پکتی ہے، اور یہ اوپر سے اس طرح جگہ بنا ہوا ہے، اتنا خوف زدہ کر دیا قوم کو، اتنا ذہنی مریض بنا دیا ہے کہ جتنے کہتا ہے یہ بیچارہ ادھار لے کر سود لے کر اس کو دیتا ہے، یہ دے مجھے تعبیر دے دو۔ بھائی یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نعمت نوازنا چاہے، تمہیں بیٹا دینا چاہے، تیرا کاروبار چلانا چاہے، تیری دکان
فرماتا ہے فلا راد لفضل، اللہ کے ارادے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اللہ کی نعمت آئی ہوئی کو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ یہ قرآن کے فیصلے، اللہ ان قرآن کے فیصلے نبی علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔